لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين.
والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ ایک نعت پاک ہے جس کو میں پہلے بھی سنا چکا ہوں. آپ بتاؤں تجھے مجھ کو کیا چاہیے، خاک پائے رسول خدا چاہیے، شہر طیبہ سے کچھ نا امیدی میں ایک واسطہ چاہیے، شہر طیبہ سے کچھ رابطہ چاہیے. یہ اسی وزن پر دوسری نظم ہے جو میں آج سنا رہا ہوں پہلی مرتبہ. حضرت مولانا قاری محمد انیس صاحب الہ آبادی جو اللہ والوں کی صحبت میں رہ چکے ہیں، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، قاری محمد صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں مولانا رہ چکے ہیں، اور اخیر میں حضرت مولانا قمر الزمان دامت برکاتہم جو اس زمانے کے ولی ہیں، تو حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی عبد اللہ ذلہ کے بھی صحبت یافتہ ہیں. ان کی یہ اشعار ہیں. باغ طیبہ کی آب و ہوا چاہیے، مجھے چوپاٹی پہ نہیں گھومنا ہے، چاہے بمبئی کی چوپاٹی ہو یا سورت کی ہو. اب سورت والے بھی چوپاٹی بنانے لگ گئے. اچھا تو بناؤ. باغ طیبہ کی آب و ہوا چاہیے، میں ہوں بیمار مجھ کو دوا چاہیے، میں ہوں بیمار مجھ کو دوا چاہیے. ہجر آقا میں کب تک تڑپتا رہوں، صلی اللہ علیہ وسلم. ہجر آقا میں کب تک تڑپتا رہوں، درد دل کو میرے اب شفا چاہیے، درد دل کو میرے اب شفا چاہیے. قبر سے حشر تک نور ہی نور ہے، قبر سے حشر تک نور ہی نور ہے. روئے انور کی مجھ کو ضیاء چاہیے، روئے انور کی مجھ کو ضیاء چاہیے.
تنگ آ کر یہ انسانیت چیخ اٹھی، اسوہ سرور انبیاء کے لیے، اسوہ سرور انبیاء کے لیے، جس طرف وہ چلے راستہ بن گیا، جس طرف وہ چلے راستہ بن گیا، شاہدی کے مجھے نقش پا چاہیے، شاہدی کے مجھے نقش پا چاہیے، ہر گھڑی ان کی مرضی ہو پیش نظر۔ میرے آقا کیا چاہتے ہیں؟ مسلمان اس کا نام کہ حضرت کو کیا چیز پسند تھی اور کیا ناپسند، تو حضرت کی پسندیدہ چیز پر میں عمل کروں اور ان کی ناپسندیدہ چیزوں کو میں چھوڑ دوں، یہ ہے محبت کا تقاضا۔ محبت صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ میں حضرت کے گن گاتا رہوں لیکن ان کی ایک بات پر بھی عمل نہ کروں۔ ایک بیٹا وہ ہے جو باپ کے سامنے جھومتا رہتا ہے، خوب تعریف کلمات کہتا ہے، لیکن باپ کی بات پر عمل نہیں کرتا۔ اگر بچی وہ لوبان جلا کر جھومتا بہت ہے باپ کے سامنے، آپ میرے ابا جان، آپ میرے والد محترم، آپ میرے دنیا میں آنے کا سبب، آپ نہ ہوتے تو میں کہاں سے آتا اور آپ تھے تو میری دنیا روشن ہو گئی۔ باپ کہتا ٹھہر جا، میرے کو پیاس لگی، بیٹا پانی لا دے، یہ کام میرا نہیں ہے۔ بیٹا ہوا بہت لگ رہی، وہ دروازہ بند کر دو۔ ابا یہ میرا کام نہیں ہے، ارے جھومتا رہوں گا بس، یہ میرا کام ہے جھومنا، جھومنا اور جھومنا، بس یہ میرا کام ہے۔ اور دوسرا بیٹا وہ ہے جو ابا کی ایک ایک بات پر عمل کرتا ہے، جھومتا نہیں ہے، جھومتا نہیں ہے، اور اتنے تعریفی کلمات بھی نہیں کہتا مگر ابا کی مخالفت نہیں کرتا، ابا کی اطاعت کرتا ہے، بات مانتا ہے، یہ وفادار بیٹا ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں ہر گھڑی ان کی مرضی ہو پیش نظر، دل میں وہ عظمت مصطفیٰ چاہیے، راستہ بے خطر صرف سنت کا ہے۔ پھر سے ذرا دھیان سے، راستہ بے خطر صرف سنت کا ہے، اس سے بڑھ کر مسافر کو کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر مسافر کو کیا چاہیے، سنت پر عمل کرے، بدعات سے اپنے آپ کو بچائے، آقا کی ایک ایک سنت کو معلوم کرے، نام نامی جب آ جائے
سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم نام نامی جب آ جائے سرکار کا بزم ذکر صلی علی گونج اٹھا جلد طیبہ پہنچ جاؤ اے دوستو آپ لوگوں کی مجھ کو دعا چاہیے آپ لوگوں کی مجھ کو دعا چاہیے اختر بھائی کے مکان میں بیٹھا تھا ابھی جلدی جلدی لکھ لیجیے پین نہیں تھی پین بڑودا بھول کر آیا تو اختر بھائی سے پین مانگی میں جلدی دے دو یہ 2-4 سطریں لکھ دی ہیں کچھ 1-2 نہیں بیٹھی تو میں نے اپنی طرف سے سونا چاندی نہیں اور نہ ڈالو گوہر سونا چاندی نہیں اور نہ ڈالو گوہر مجھ کو طیبہ کی خاک شفا چاہیے مجھ کو طیبہ کی خاک شفا چاہیے دین و دنیا سنور جائے جس سے میرے آقا مجھ کو دعا چاہیے میرے آقا مجھ کو دعا چاہیے باغ طیبہ کی آب و ہوا چاہیے میں ہوں بیمار مجھ کو دوا چاہیے میں ہوں بیمار مجھ کو دوا چاہیے درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ محمد وعلى سيدنا ونبينا مولانا محمد مبارك وسلم الہی یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے لا مذہبی سے ہو نہیں سکتی فلاح قوم لا مذہبی سے ہو نہیں سکتی فلاح قوم ہرگز گزر سکو گے نہ ان منزلوں سے آپ کعبہ سے بت نکال دیے تھے رسول نے اللہ کو دلوں سے جدا کر رہے ہو آپ حاضرین مجلس انسانوں میں جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے حقوق بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں یہ ایک قاعدہ مسلمہ ہے پوری دنیا میں چلتا ہے رشتہ داروں میں ماں باپ کا حق زیادہ ہے اسی لیے کہ ماں باپ کا درجہ اور رتبہ بھی سب سے بڑا ہے جب درجہ بڑا ہے ماں باپ کا تو ان کے حقوق بھی سب سے زیادہ ہیں ماں باپ کی توہین نہ کرے ان کی بے عزتی نہ کرے ان کی نافرمانی نہ کرے لب و لہجہ بڑھ چڑھ کر ان کے سامنے نہ بولے ان کی خدمت کرے جانی خدمت بھی اور مالی خدمت بھی ان کی دعائیں لے ان کی بد دعا سے بچے ماں باپ کی بد دعا اولاد کو جہنم میں لے جاتی ہے اور ماں باپ کی دعا اولاد کو جنتی بنا دیتی ہے
ماں باپ اگر تجھ سے راضی ہے تو تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، اور ماں باپ اگر تجھ سے ناراض ہے تو تیرا رب بھی تجھ سے ناراض ہے۔ بڑھیا ماں ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی کسی کام کے لیے تو وہ اپنے بیٹے کو بلا رہی ہے اور بیٹا نفل نماز پڑھ رہا ہے، اور اس لڑکے کے علاوہ اس گھر میں وہاں اور کوئی نہیں ہے، اور اماں بڑھیا ہے اور وہ بلا رہی ہے۔ بیٹے کی ذمہ ضروری ہے نفل نماز توڑ کر جائے اور اپنی ماں کی بات مانے۔ نفل نماز توڑنا، اگر نماز نہیں توڑے گا اور نماز ہی میں رہے گا اور ماں نے اگر بددعا دے دی تو سمجھ لو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کتابوں میں واقعات ہیں، جریج نامی ایک بڑا بزرگ تھا پہلے زمانے میں، اس نے ماں کی بات نہیں مانی، ماں کی بات پر نہیں دوڑا اور وہ عبادت میں رہا، اس زمانے کی عبادت۔ ماں نے بددعا دے دی کہ تو نہ مرے جب تک کہ کسی آزاد اور فاحشہ عورت سے تیرا سابقہ نہ پڑے۔ وہ ماں کی بددعا اثر کر کے رہی ہے۔ ایک آزاد عورت اس کے پیچھے ہو گئی، اس نے زنا کا الزام لگایا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس کا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بولی۔ اس پر کتنے حالات آئے، مصیبتیں آئی، مخالفتیں ہوئی، ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ماں ہوتی ہے، وہ ماں کا دل دکھ گیا اور ماں نے بددعا دے دی تو ایسا ہی ہوا۔ اخیر میں چل کر پھر اللہ نے اس کی مدد فرمائی، جن لوگوں نے اس کو مارا تھا، ستایا تھا، انہوں نے معافی مانگی۔ اس کا جو گرجا گھر تھا مٹی کا بنا ہوا، اس کو جو توڑا تھا، اس کے بعد میں انہوں نے چاندی اور تانبے کا بنا دیا، پیتل کا بنا دیا۔ تو حالات آئے، مصیبتیں آئی، کیوں؟ ماں کی بددعا۔ نفل نماز میں نے اس لیے کہا کہ یہ ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے۔ باپ بھی اگر بوڑھا ہے اور بلا رہا ہے تو نفل نماز توڑ کر جانا پڑے گا۔ ہاں، میرے آقا کا مقام اور آگے ہے، ماں باپ سے بھی اوپر ہے۔ امتی فرض نماز پڑھ رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اسی وقت نماز توڑ کر جانا واجب ہوگا، کیونکہ حضرت بلا رہے ہیں۔ اب یہ عذر نہیں چلے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت کا درجہ ماں باپ سے آگے ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک اندھا آدمی جا رہا ہے، سامنے کنواں ہے، قریب ہے کہ وہ اندھے آدمی کا پاؤں اس کنویں کے دہانے پر پڑے اور اندر جائے۔ مسئلہ تو یہاں بھی یہی ہے کہ نماز توڑ اور اس کا ہاتھ پکڑ، چاہے فرض نماز پڑھ رہا ہو۔ اجنا اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور راجدھانی آ رہی ہے سامنے سے دندناتی ہوئی، اور ایک عورت پاٹے پر ہے، غیر مسلم ہے، چلو مسلمان بھی نہیں، کوئی ہندو عورت ہے، غیر مسلم ہے، وہ تم سے مدد مانگ رہی ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے اور آپ نماز میں ہیں اور وہاں اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کے ذمے نماز توڑ کر اس کی جان بچانا فرض ہے۔ فرض نماز توڑ دے، نماز بعد میں پڑھنا۔ غیر مسلم ہو تب بھی وہ بھی تیری بہن ہے، جیسے ریحانہ تیری بہن ہے،
تو رمیلا اگر ہے وہ بھی تیری بہن ہے، وہ بھی تیری بہن ہے، اس کا ہاتھ پکڑ اور بچا، یہ بھائی چارہ۔ اب سورت والے بڑے چالاک ہیں، مولانا ابھی تو آپ نے حضور کا یہ حق بتایا اور پھر آپ وہ اندھے کی مثال لائے اور یہ رمیلا کی مثال لائے، تو پھر ان میں اور حضور میں فرق کیا رہا؟ وہ تو برابر ہو گئے دونوں۔ تو کیا جواب دیں گے؟ چلو تم سے ہی میں پوچھتا ہوں، سورت والے ہی جواب دے دیں گے۔ بھئی ضروری تھوڑی ہے کہ میں تقریر کروں، چلو آپ کرو میں سنتا ہوں، آپ کیجئے۔ میں بڑودا جا کر کہوں گا کہ میں پتہ نہیں کتنوں کی تقریریں سن کے آیا۔ آپ میں سے جو سمجھدار ہوگا وہ جواب یہی دے گا کہ مولانا فرق ہے تو چلو آپ کا جواب میں کہوں گا، میرا نہیں ہے۔ مولانا فرق ہے، وہاں وہ اندھے کی جان بچانی ہے، اس پر رحم کھانا ہے، اور اللہ کے لاڈلے نبی اگر کسی نمازی کو بلا رہے ہیں تو نماز توڑ کر جانا واجب کیوں؟ حضرت پر رحم نہیں کھانا ہے، خود اس کی ذات پر تجھے اپنے اوپر رحم کرنا ہے۔ وہ فرق ہے دونوں میں، دونوں مسئلوں میں فرق۔ وہاں اندھے پر رحم کھانا ہے اور نبی تجھے بلا رہے ہیں تو تیرے فائدے کے لیے بلا رہے ہیں، یہاں تجھے اپنے آپ پر ترس اور رحم کھانا ہے، حضرت پر نہیں جائے گا تو حضرت کا کیا بگڑے گا؟ تیرا ہی بگڑے گا، تیرا ہی نقصان ہوگا۔ ادھنا اسٹیشن پر نماز پڑھ لو، پلیٹ فارم پر گاڑی آ رہی، وہ عورت کو بچانا ہے، عورت پر رحم کھاتے ہوئے کہ نماز بعد میں بھی ہو جائے گی، اس کی جان چلی جائے گی، اور یہاں کوئی ہے نہیں تیرے علاوہ، نماز توڑ اور اس کی جان بچا۔ وہ تجھ سے مدد مانگ رہی ہے، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، تو بچانا فرض ہے، اس پر رحم کھاتے ہو۔ اور میرے آقا جب کسی امتی کو بلائیں، اگرچہ وہ فرض نماز میں ہے، تو جانا واجب اس لیے کہ اپنے اوپر رحم کھانا ہے۔ دوسرا جواب بھی ہو سکتا ہے، ذرا آپ اپنے دماغ پر وزن ڈالو، 5 اینٹیں رکھو سب اپنے سر پر دیکھو، ابھی دوسرا جواب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی ذرا وزن رکھو دماغ پر کہ بھائی دنیا میں جتنے تعلقات ہیں اس میں کچھ نہ کچھ خود غرضی ہو سکتی ہے۔ تو دوسرا جواب بھی، تم نے وہ عورت کی جان بچائی تو تمہاری کوئی غرض ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، کہا نہیں ہے وہ تو میں نہیں کہتا، ابھی کوئی غرض ہو سکتی ہے۔ تم نے وہ اندھے کی جان بچائی، کچھ غرض ہو سکتی ہے، تم کچھ انعام لینا چاہتے ہوں گے، تم اپنا ریکارڈ بنانا چاہتے ہوں گے، یا اس ذریعے سے تم شہرت چاہتے ہوں گے، لیکن اللہ کے لاڈلے نبی اگر کسی کو بلائیں اور وہ نماز میں ہو تو حضرت کو کسی امت سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ حضرت کی کیا خود غرضی ہے؟ غرض تو ہماری ہے، ہماری، کہ حضرت قیامت کے میدان میں بھی آپ کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا۔ بولو صحیح ہے یا نہیں؟ بولو بھائی کہ میں غلط بول رہا ہوں؟ دنیا میں تو ہے ہی، قیامت کے میدان میں بھی حضرت ہمارا کام آپ کے بغیر کیسے چلے گا؟ وہ کسی نے کہا ہے، خوب کہا،
روز قیامت اللہ اللہ سب کی زبان پر نفسی نفسی روز قیامت اللہ سب کی زبان پر نفسی نفسی چھوڑ کے دامن جائے کہاں ہم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے دامن جائے کہاں ہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کو تعلق کتنا تھا امت سے، کتنا تعلق. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے اس پر کھڑی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم طاری ہوگا. اور ایک دوسرے شاعر ہیں، وہ اللہ والے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری نور اللہ مرقدہ. مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ آؤ مولانا سے بھی سنیں. مولانا کہہ رہے ہیں سب نبی نفسی نفسی کے عالم میں تھے. حضرت کا شعر ہے. سب نبی نفسی نفسی کے عالم میں تھے. امتی امتی کی صدا آ گئی. امتی امتی کی صدا آ گئی. سارے نبی تو نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اور ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امتی امتی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شفاعت کے بارے میں لمبی حدیث بخاری شریف میں لائے ہیں. ابھی وہ حدیث شروع کروں گا تو وہی حدیث میں 12 بجیں گے، تو خالی اشارہ کر دوں بس. شفاعت والی حدیث ہو سکتا ہے آپ نے سنی بھی ہوگی کبھی. سارے نبی پریشان، قیامت کے میدان میں ایک اللہ کا لاڈلا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما امتی امتی امتی. کہاں تھے تم لوگ؟ کہاں تھے تم؟ کہاں تھے؟ دنیا میں بھی میرے آقا یہی بولتے رہے، اور سورت والوں اور آمبا واڑی میں رہنے والوں، جب میرے آقا کی آنکھیں بند ہوئی اور قبر شریف میں رکھ دیے گئے، ایک صحابی کا بیان ہے، تب بھی ہونٹ ہل رہے تھے لوگ قبر میں.
جب اپنے کان قریب لے گئے تو آقا قبر اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کو تو بچا لینا، اے اللہ میری امت کو بچا لینا، میری امت کی تو حفاظت کرنا، قبر میں بھی دے۔ اسی لیے وہ شاعر کہتے ہیں نظر میں یہ احساس کا عالم یاد جو آئی امت عاصی، گنہگار امت یاد آئی۔ نظر میں یہ احساس کا عالم یاد جو آئی امت عاصی، چشم مبارک ہو گئی پورنم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے جب یہ امت یاد آئی۔ بھائیو، دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی تعلقات پائے جاتے ہیں وہاں بیچ میں کچھ نہ کچھ غرض موجود ہے، یہ یاد ہے۔ کالا تل کا ضرور ہے، کہتے ہیں کہ یار دال میں کالا دکھتا ہے، کچھ دیکھو وہ دال میں کالا کالا کچھ نہ، میں صاف کہتا ہوں ایک تعلق ہے اللہ کا اپنے بندوں سے، اور دوسرا تعلق ہے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتی سے، کوئی غرض نہیں ہے۔ اس لیے دونوں مسئلے برابر نہیں ہیں، فرق ہے۔ تو یہ قانون پوری دنیا میں ہے، جو جتنا بڑا اس کے حقوق بھی اتنے زیادہ۔ میرے آقا کائنات میں سب سے بڑے، مخلوق میں سب سے بڑے دو، اللہ کے بعد اللہ کی برابری میں تو نہیں ہو سکتی، وہ تو صاف بات ہے۔ وہ جو جیسے ایک شاعر نے کہا ہے، وہ شعر بھی آپ نے مجھ سے سنا ہے، خدا ہے کبریا کی کبریائی، اللہ بہت بلند بہت بلند، جزاک اللہ عز مصطفی، اللہ تعالی جتنے بڑے ہیں اتنے ہی زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، اللہ کے سامنے اور کسی کے سامنے نہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اللہ کی غلامی سکھائی، انسانوں کی غلامی نہیں، اللہ کی غلامی، کہ ایمان والا بندہ اللہ کا تو بندہ ہے، اللہ کا تو غلام ہے، یہ کسی انسان کا غلام نہیں ہے۔ وہ مثنوی میں بقول مولانا رومی رحمت اللہ علیہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سبق یہی دیا، مرد مومن جز خدا را بندہ نیست، مرد مومن جز خدا را بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست۔ مرد مومن اللہ کا تو بندہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ اور کسی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اس کی یہ عزت والی پیشانی
اللہ کے سامنے تو جھک سکتی ہے، کسی ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ توحید-sunnah.com رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑے، انسانوں میں سب سے بڑے، لہذا آپ کا حق بھی سب سے زیادہ ہے۔ علماء نے آپ کے حقوق میں لکھا ہے کہ آپ کی محبت بھی ہو۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہ جلسے رکھنا میرے نزدیک وہی محبت کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں پیارے آمباواڑی میں رہنے والوں، میں آپ کو اور ہمارے حمزہ بھائی جری والوں کو اور سب کو کہتا ہوں، مبارک ہو تم کو یہ ربیع الاول کے جلسے، مبارک ہو۔ راندیر کے اکابر مجھے یاد ہے، یہ سگرام پورہ میں وہ میدان میں جب بیانات ہوتے تھے، 20 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، آج سے 20-22 سال پہلے کی، اکابر تشریف لاتے تھے اور اخیر میں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی دعا ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے، مجھے جب تک یاد ہے، یہ 22-23 سال پہلے کی بات، آپ کے صورت میں تو میں 30 سال سے آ رہا ہوں، سمجھ گئے؟ یہ گاڑی آپ کے صورت کے مارکیٹ میں 30 سال سے چل رہی ہے، 2 سال سے نہیں، وہ نئی نئی گاڑیاں اب آ رہی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ 30 سال کا ماڈل ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ سورت شہر والے ابھی بھولے نہیں ہیں اس کو، اور میرے خیال سے انشاءاللہ بھولیں گے بھی نہیں۔ بولو انشاءاللہ، میرے خیال سے دے کہ بھولیں گے نہیں، کہ بھئی مولانا جونے ہو گئے، چھوڑو اب نووں کو لاؤ، تو لاؤ مگر جونا جونا ہوتا ہے، یاد رکھنا، جو پرانا پرانا ہوتا ہے۔ میں تو 30 سال سے آپ کے صورت میں آتا ہوں، کیونکہ دارالعلوم بڑودہ میں 30 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہو، تب سے ہی۔ ارے سہارنپور میں پڑھتا تھا تب سے میرے بیان چالو ہے، ادھر بخاری کا سبق ہوتا تھا اور نیچے میرا اعلان ہوتا تھا سہارنپور میں، تو شیخ یونس بھی ہنسے 1-2 مرتبہ کہ آج تک میں کھڑا نہیں ہوا اور یہ گجراتی لڑکا گجرات سے آیا ابھی پڑھ رہا ہے اور یہاں سہارنپور میں بیان دو۔ یہ میرے بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ محبت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا کہ محبت دلوں کے اندر پیدا ہو گئی۔ وہ ایک شاعر نے کہا نا، پھول کھلنے لگے رحمتوں کے، دونوں عالم قرینے میں آئے، دونوں عالم قرینے میں آئے۔ رحمتیں آئی، بہار آئی، بے سہاروں کی تقدیر چمکی، جب محمد مدینے میں آئے، جب محمد مدینے میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی باہوں میں ان کو اٹھا کر کہہ رہی تھی یہ دائی حلیمہ، اللہ اللہ یہ چہرہ نبی کا، اللہ اللہ یہ چہرہ نبی کا، جو بھی دیکھے وہ قربان جائے۔
اللہ نے اپنے پیارے نبی کو بنایا تھا کچھ اس طرح۔ اللہ تعالی ہم کو بار بار خواب میں بھی زیارت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضرت کے حقوق یہ ہیں، دیکھو، محبت ہو، عظمت ہو آپ کی دل میں کہ میں کس کا بیان سننے کے لیے آیا ہوں، اور ہمارے آقا کون اور میں کس کا امتی، عظمت ہو۔ اور نمبر 3 اتباع، سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اب حضرت کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، اتباع کرنی پڑے گی، آپ کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ بھی وہی جھومنے والی مثال ہو جائے گی کہ وہ جھومتا ہے اور جھومتا رہتا ہے۔ ارشادات، قرآن نے بھی یہی کہا، دیکھو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہیں اگر محبت کا دعویٰ ہے اللہ سے تو تم میرے نبی کی اتباع کرو۔ حضرت سے کہا اللہ، تم کہو میری طرف سے کہ تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا، واللہ غفور رحیم۔ جب تم میرے تو دنیا تو کیا تیری بنے گی، تیرے والے بھی تیرے نہیں بنے گے، تیرے گھر والے بھی تجھے پچھو گے، کیوں کہ تو میرے نبی کا نہیں بنا۔ تو محبت کریں لوگ، اب محبت تو انسان کے دلوں میں بیوی بچوں کی بھی ہے، تو اسلام منع نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ بس مجھ سے محبت کرو، میرے نبی سے محبت کرو، چھوڑ دو بیوی کو، بچوں کو، گھر بار کو، دکاندار کو، تجارت کو، سب چھوڑو، ایسا نہیں کہا۔ ہاں، تمہارے جو تعلقات ہیں بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، قبیلے والوں کے ساتھ، وہ برابر رہے، ہم منع نہیں کرتے، مگر سب سے زیادہ محبت تم کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے۔ 10واں پارہ دیکھیے، سورہ توبہ، اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ أَوْ أَبْنَاؤُكُمْ أَوْ إِخْوَانُكُمْ أَوْ أَزْوَاجُكُمْ أَوْ عَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ہمارے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، قل ان کان آباؤکم او ابناؤکم، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہارے بیوی اور شوہر، اور تمہارے وہ مال جن کو تم جمع کرتے ہو، اور تمہاری وہ تجارت جن کی مندی پڑنے کا تمہیں خوف لگا رہتا ہے۔ ہر آدمی ڈرتا ہے کہ میری تجارت کہیں ٹھپ نہ ہو جائے، ہر آدمی کو ڈر رہتا ہے، اے اللہ کہیں میری دکان بیٹھ نہ جائے، میرا بیپار ٹھپ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تمہاری وہ حویلیاں جن کو تم پسند کرتے ہو۔ حویلیاں، یہ ترجمہ علماء نے اس لیے کیا کہ ہر آدمی بلڈنگ چاہتا ہے، مکان کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتا۔ ایک روم اور ایک کچن ہو اور چھپرا اوپر ہو تو اس کو نعمت نہیں سمجھتا، وہ دیکھتا ہے بلڈنگ والے کو کہ میری ایسی بلڈنگ کیوں نہیں ہے، دیکھو یوں دیکھتا ہے، اور پھر پتہ نہیں اڑی من کی سلوات دیتا ہوگا وہ تو الگ، اڑی من کی دعا پھر الگ دیتا ہوگا۔ دیکھو یہی ہو رہا ہے امت میں، یہی ہو رہا ہے، اور یہ بدبختی کی علامت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 5 چیزیں بدبختی کی علامت ہے، وہ 5 میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا، سمجھ لینا یہ آدمی بدبخت ہے۔ ایک روم میں رہتا ہے، ایک روم ایک کچن، اوپر پترے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دیکھ ٹرین کے اندر بیٹھ جا، چل سورت اور اتران کے بیچ میں تجھے بتاؤں جھوپڑ پٹی، اور سورت اور ادنا کے بیچ میں وہ جھوپڑ پٹی کہ جس میں ہم 5 منٹ نہیں رہ سکتے۔ وہ تو آپ کے قریب ہے، سورت والوں سے تو اور بھی قریب ہے، میں تو روزانہ دیکھتا ہوں، بعض مرتبہ رونا بھی آ جاتا ہے کہ یا اللہ تو نے تو دنیا میں بھی ہمارے لیے جنت رکھی، آخرت میں بھی جنت رکھی، اے اللہ تو نے تو جنت رکھی، مکان اچھا دیا، صفائی والا مکان دیا۔ میرے بھائیوں ایک روم کا مکان ہے وہ بھی نعمت ہے، پھر بلڈنگ والے کو مت دے ورنہ ناشکری پیدا ہوگی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدردانی پیدا ہوگی تیرے اندر، اور پھر اپنے بھائی کے بارے میں بدگمانی، ادھر اللہ کی نعمت کی ناقدری، اس کی بدگمانی۔ میں جانتا ہوں اس نے کیسی بنائی ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں یہ کہاں سے لایا ہو۔ دیکھا آپ نے گناہوں پر گناہ بڑھاتا جا رہا ہے۔ 2 دوست چل رہے ہیں، ایک بلڈنگ سے گزرے، ھذا من فضل ربی، تو وہ ایک دوسرے کو کہتا ہے یار میری تو رائے یہ ہے کہ ھذا من غضب ربی لکھ دے تو بہت اچھا یہ دو، اس طرح ھذا من فضل ربی، تو وہ پہلا کہتا ہے دوسرے کو ھذا من غضب ربی دو، کیا میں جانتا ہوں اس نے یہ کیسی بنائی ہے، مجھے پتا چل گیا
میں نے اس کو نصیحت کی، پیارے تیری قبر میں یہ سوال ہوگا تجھ سے کہ اس نے بلڈنگ کیسی بنائی ہے، تو میرے کو پہلے بتا کہ اس نے یہ بلڈنگ کے یہ سوال تجھ سے ہوگا، غلط بنائی ہے اس سے ہوگا، تجھ سے نہیں ہوگا، تو ویسے بھی مرا ہوا ہے، اور ایک گناہ اور تیرے اوپر زیادہ ہو گیا، لو تیرے قلم بڑھ گئی، گناہوں کی قلم بڑھ گئی کہ تو نے فلاں وقت وہ بلڈنگ والے کو دیکھ کر گالی کیوں بولی تھی، اس کے بارے میں بدگمانی کیوں پیدا کی تھی، چل جواب دے دے، گناہ لگ گیا۔ تو ہر آدمی دیکھو، اسی لیے علماء نے ترجمہ کیا، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وہ حویلیاں جس کو تم پسند کرتے ہو، یہ تمہیں زیادہ محبوب ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے، اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرنے سے، وہ جہاد فی سبیلہ، ترجمہ مجاہدے کا کرو ابھی، ہاں وہ ترجمہ مت کریو ابھی، جب اس کا ٹائم نہیں ہے ابھی، وہ جہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا، محنتیں برداشت کرنا، اس سے ان سے زیادہ تجھے اگر مکان محبوب، بیوی محبوب، بچے محبوب، بھائی بہن، رشتے دار اور تمہارے مال، یہ تمہیں اگر محبوب ہے ہمارے نبی سے زیادہ، تو اللہ نے وارننگ دی ہے، چیلنج، فتربصوا، تو پھر انتظار میں رہو ایک عذاب کے کہ آسمانوں سے میرا عذاب آئے گا، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کو لے آئے۔ علماء نے لکھا ہے امر سے مراد یہاں اللہ کا عذاب، تو پھر انتظار میں رہو۔ تو دیکھیے قرآن سے ثابت ہوا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے بیوی بچوں سے محبت مت رکھو، نہیں رکھو، مگر ہمارے نبی سے کم رکھو، اللہ یہ کہنا ہمارے نبی سے تم کو محبت زیادہ ہونی چاہیے، اور تمہارے خاندان، قبیلے والے، بیوی بچے، بھائی بہن اور مال اور تجارت کی منڈیاں، ان سے محبت تم کو کم ہونی چاہیے، وہ کوئی حرج نہیں، وہ تو اللہ بھی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت کے کارخانے میں بنے ہیں، یہ سب کوکر کا بنے ہیں، اللہ کی فیکٹری میں بنے ہیں، تو اللہ کو معلوم ہے کہ وہ ہوا کہاں سے جا رہی ہے، اللہ کو معلوم کہ یوں بھی سیدھا رہنا نہیں، تو اس سے اللہ نے شادی کرنے کی اجازت دے دی کہ اچھا جا شادی کر لے جا، شادی کر اور دلہن بنا کے گھر میں لے آئیے، مگر اب سیدھا سیدھا رہی ہو، اب دوسروں کے گھر میں جھانکیوں مت، 52 گھر کا داماد مت بنیو، 52 گھر کا دیکھو، کیا ہاں میلی ہو تو بہو ہر ہوئے تھے، ہاں میلی ہو تو بہو ہر ہوئے تھے، بیٹھنے سیدھا سیدھا رہتا ہو تو تیرے بھاوا نے جو تیرے لیے لا دی ہے وہ تیری بیوی، اس کو پکڑ کے بیٹھ دو، دیکھو بدن میں آگ لگ گئی، میاں بھائی کے بچے تھے دونوں، یہ واقعہ ہو گیا ہمارے علاقے میں، آگ لگ گئی، دواخانے میں ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں جیئیں گے، زیادہ جل گئے ہیں، ایسی پرسن سے زیادہ اگر جل جاوے جیتا نہیں ہے وہ آدمی۔ اب وہ نرس آئی وہ انجیکشن لگانے کے، تو نرس کو دیکھ کر وہ ایک کہہ رہا ہے یار میرے بابا نے اس کے جیسی بیوی نہیں لا کے دی ہے، میں ایسی مانگتا تھا، دیکھو وہ نرس کو سنتے ہو، نرس سن رہی ہے، میرے بابا نے ایسی لا کے نہیں، میرے کو ایسی چاہیے، تو دوسرا کیا کہتا ہے
چور کا بھائی گھنٹی چور. ہاں ہم کو ملے تم نہ تم کو ملے ہم. تل کبھی تل کبھی تم ایسے تو ہم بھی ایسے. تو دوسرا کیا کہتا ہے؟ بے صبر کر، اچھے ہو جائیں گے تو اپنے دونوں اس سے شادی کر لیں گے. دیکھو آدھی تیری آدھی میری، دیکھو 50%، نصف لی و نصف لک، ھذا قوم جاہلون. تو ھذا قوم جاہلون تو کہہ سکتا ہے، ھذا اللہ جاہلون نہیں کہہ سکتا، ھذا محمد جاہلون نہیں کہہ سکتا. قوم کو تو جاہل بنا سکتے ہو لیکن اللہ کو نہیں بنا سکتے ہو. میرے بھائیوں، اللہ نے نکاح کی اجازت اسی لیے دے دی ہے کہ سیدھا سیدھا رہے گا نہیں اور نماز پڑھنے جائے گا نہیں سیدھا. اس لیے اللہ نے کہہ دے کہ جوان ہو گیا ہے شادی کر لے سیدھا. تیرے بھی ہاتھ پیلے کر اور ہاتھ پیلے کر کے لے آؤ اس کو، اور اب صحیح رہنا. اللہ تعالی ہم سب کی کمزوری کو جانتے ہیں پیارے لوگ، کیونکہ اللہ ہی کے کارخانے میں ہم بنے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا شادی کر لو. دل بہر محبت ہے، محبت ہی کرے گا. لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا. دل تو لگنے کے لیے بنایا ہے اللہ نے. تو اس کو لاکھ بچا، یہ کسی نہ کسی کے اوپر تو مر کے رہے گا. یہ مرے گا کسی نہ کسی. تو غلط جگہ پر دل لگ جاوے اس سے بہتر ہے کہ تم صحیح جگہ پر لگا دو، یہ بہتر ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں بیوی بچے مال سب سے محبت ہو. ہم منع نہیں کرتے، مگر ہم سے اور ہمارے نبی سے محبت تم کو زیادہ ہونی چاہیے، تب تم ایمان والے ہو. دیکھو حدیث میں بھی میرے آقا نے یہ کہا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں محبوب بن جاؤں اس کے نزدیک اس کے والد سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ. اکون احب احب، میرے آقا کہہ رہے ہیں مجھے محبوب بنائے تو وہ کامل ایمان والا بنے گا، ورنہ نہیں. ہم سب کو حضور سے محبت ہونی چاہیے. ہاں عشق کا لفظ بولنا یہاں ذرا ٹھیک نہیں ہے. بس جاہل بول دیتے ہیں ہمیں حضرت سے عشق ہے، تعلق ہے. عشق الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے. اس لیے حضرت نے اکونا احب حتی اکونا اعشق نہیں کہا، یا معشوق کا لفظ نہیں کہا، محبوب کا لفظ میرے آقا نے بولا ہے. محبت میں دل کا میلان صحیح ہوتا ہے لیکن عشق کے اندر دل کا میلان صحیح نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے. نمبر 2، محبوب ہر حالت میں محبوب ہے، چاہے اس سے کوئی محبت کرے یا نہ کرے. گلاب کا پھول ہر حالت میں اچھا لگتا ہے، اب چاہے کوئی سونگے یا نہ سونگے. تو سونگے تو خوش نصیب ہے اور نہ سونگے تو بد نصیب ہے. گلاب کا پھول وہ خود محبوب ہے. محبوب ہر حالت میں محبوب ہے،
چاہے کوئی اس کا محب ہو یا نہ ہو. اور معشوق نہیں ہو سکتا جب تک کہ عاشق نہ ہو. عاشق ہو تو وہ معشوق بنا اس کا ظاہر ہوگا. دیکھا لیلا پوری دنیا میں مشہور ہو گئی کہ نہیں لیلا؟ کیوں؟ وہ گانڈیا نے مشہور کر دی. سمجھ گئے؟ وہ گانڈیا وہی مجنو. ایسے گانڈیا آپ کے سورت میں ہی بہت ہوں گے جو، اور ہمارے بڑودہ میں بہت گانڈیا گھومتے ہوں گے. وہ مجنو کی وجہ سے لیلا مشہور ہو گئی کیونکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے رہتا تھا. حالانکہ تھی کالی کلوٹی، مگر وہ اس پر گانڈا ہو گیا. اس کا کیا کرنا؟ دیکھو وہی گانڈا ہوا اس کے تصور میں رہتا تھا، جنگل میں بھی بیابان میں بھی جو، اور ریتی پر بھی کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا. لیلا کا نام لکھتا رہتا ہے. دیکھو ایسا گانڈیا بنا دیکھو ریتی پر بھی. وہ مولانا رومی نے کہا نا، ریگ کاغذ بوجھ گوش پاپلم مینا ویسج ناما بہرے کسرتم گفت مجنون شیدا چیست مینا ویسی ناما بہرے کیست. وہ گاڑیاں جنگل میں تھا اور ریتی پر بھی لکھتا تھا. کسی کے نام پر جیسے خط لکھتا ہو تو اس کے دوست نے پوچھا وہ پاگل کیا کر رہا ہے، اور یہ خط کس کے نام پہ لکھتا ہے تو، اور یہ خط کون سے پوسٹ باکس میں ڈالے گا؟ اس کا باکس بھی تو ہونا چاہیے. ان کا باکس ہی الگ ہے. سمجھ گئے؟ اس کا باکس ہی الگ ہے. موبائل کا جہاں فائدہ بہت ہے وہاں نقصان بھی بہت ہے. یہ یاد رکھنا. عاقل کو تو اشارہ ہی کافی ہے، سورت والے تو سب ہی عقل مند ہیں. اس کا نقصان بھی اتنا ہی ہے. بھی یہ خط ڈالے گا کہاں؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ وہ گاڑیاں کہتا ہے گفت مشقی نام لیلا میکنم خاطر خود را تسلی میدم. اس نے کہا لیلا کے نام کی میں پریکٹس کر رہا ہوں اور اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں کہ آج لیلا کا نام لکھ، یہ نام تجھے لیلا کی ذات تک پہنچا دے گا. اصل میں تو نام سے ہی رسائی ہوتی. یہ مجمع بھی جتنا مجھے بیٹھا ہوا دکھ رہا ہے اور گھروں میں جو ماں بہنیں بیٹھی ہیں یہ سب مولا والے ہیں کہ لیلا والے ہیں. بھائی بولو، لیلا والے تو ابھی 9 سے 12 میں ہوں گے، ان کی بھی چھوٹنے کی تیاری ہے. ابھی 12 بجے چھوٹتا ہے میرے خیال سے ہے نا. لیلا والوں کا مجمع الگ اور مولا والوں کا مجمع الگ ہے. یہ سب مولا والے ہیں کہ چلو اللہ کے نام کو تو سنیں، حضرت کے نام کو تو سنیں. نام لیا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ نام ہم کو اللہ کی اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچا دے گا. یہ نام ذریعہ بنا. تو بھائی معشوق تو معشوق جب ہوتا ہے جبکہ اس کا کوئی عاشق بھی ہو، لیکن محبوب تو ہر حالت میں محبوب. تو میرے آقا ہم سب کے محبوب ہیں.
ہم سب کے دل میں ہے. ہاں وہ شاعر نے کہا نا، بہت اچھا شعر ہے، ایک شعر سنا رہا ہوں. میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں، مومنوں کے سینے میں. محبوب ہے میرے آقا، محبت ہے. دیکھو اس دنیا میں لاکھوں آدمی ہوں گے جن کو حاتم طائی سے محبت ہوتی ہے نا. بڑا سخی آدمی تھا یہ حاتم طائی. چوپڑیوں میں اس کے قصے بھی تھے، ہم جب پڑھتے تھے تب. پتہ نہیں اب چوپڑیوں میں اس کے قصے بھی رہنے دیے کہ نہیں رہنے دیے. کوئی تیسرے چوتھے دوران والے سے پوچھ لیو بھائی. ہم پڑھتے تھے حاتم طائی کے قصے. بڑا سخی بادشاہ تھا، میرے آقا سے پہلے آیا. اور یہ جو عدی ہے نا، حضرت عدی ابن حاتم، یہ صحابی حضرت عدی، یہ حاتم طائی کے تو بیٹے ہیں. اور کس کے؟ حضرت عدی حاتم کے بیٹے. عیسائی تھے، عیسائی مذہب پالتے تھے اور حضرت کے نام سے بہت چاہتے تھے کہ کہیں محمد نہیں آ جائے، محمد نہیں آ جائے. ڈر سے ان کی بہن حضرت علی نے پکڑا، قیدی بنائی گئی اور قیدی بنا کر مدینۃ المنورہ بھیجی گئی. حاتم طائی کی لڑکی کہنا حضرت علی کی بہن ہے. یہ مدینہ آئی تو سر پر لپٹا نہیں، مال وال تھا نہیں کچھ. حضرت کی خدمت میں آئی اور آ کر رو دی کہ محمد میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں. میرا باپ بڑا سخی آدمی تھا، بھوکوں کو کھلاتا تھا، کمزوروں کی مدد کرتا تھا، ننگوں کو کپڑا پہناتا تھا، راستہ گم کرنے والوں کو راستہ بتاتا تھا، جس کے پاس پیسے نہ ہو اس کو پیسے دیتا تھا، کمزوروں کی مدد کر. وہ بیٹی بول رہی اور حضرت کی آنکھوں میں سے آنسو جاری دے. تو ادھر حضرت نے رونا شروع. بڑے نرم دل والے تھے، بڑے نرم. جب کوئی اس قسم کی باتیں چھیڑتا تھا تو میرے آقا فوراً روتے تھے، رو پڑتے تھے. کیوں؟ پیور پیٹرول تھا اللہ کے عشق کا. یہ ہوائی جہاز میں جو پیٹرول ہوتا ہے نا پیور ہوتا ہے. یہ جیٹ ایئر ویز جو کب کم وقت احمدآباد سے لندن اڑنے کی تیاری میں ہے، جیٹ ایئر ویز. ابھی تک دلی سے بروڈا، بروڈا سے بامبے، کب کہتا بروڈا ٹو لندن. لو جیٹ ایئر ویز پیور پیٹرول. میرے آقا کے سینے میں بھی اللہ کے عشق کا پیور پیٹرول جلتا تھا. ہمارے سینے میں کیروسین بھرا ہوا ہے، وہ بھی کچرے والا. کیروسین بھی پیور نہیں ہے، کچرے والا، وہ جس سے پرائمر بھی جلتا نہیں اور بھگ 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 کر کے چپ جاتا ہے. تو ماں بہنیں بھی وہ پن مار مار کے تھک جاتی کہ میاں مر گیا کو کس نے آپ کیروسین دیا ہے. اور غصے میں 2 تھپڑ لڑکے کو مارتی ہے کہ ماں یہ کیروسین کہاں سے لائے گا، اس کے منہ پہ مار. یہ اس کے منہ پہ مار کے کیروسین، کچرے والا کیروسین. یہ دین کی محنتیں، واض و نصیحتیں،
یہ سب اسی لیے ہے تاکہ کیروسین کے اندر سے کچرا نکالا جائے. یہ علماء کے بیانات اور اللہ والوں کی مجلسیں ہے نا، یہ سب وہی کچرا ہے، یہ کچرا نکالنے کی مجلسیں ہیں. کل ہمارے بھائی آئیں گے، حضرت مولانا قاری عبد الرشید اجمیری صاحب، پھر قاری احمد علی صاحب آئیں گے، دیکھو کچرا نکالو. اور یہ عجیب بات ہے سورج والوں، تمہارے دل میں سے بھی کچرا، اور جو کہنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں سے بھی کچرا نکلتا ہے. دیکھو فائدہ، اللہ نے فائدہ ہی فائدہ رکھا. جاؤ دیکھو کچرا نکل رہا ہے. جب آدمی دوسروں کو کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خود کرنے والا بنا دیتا ہے کہ تو دوسروں کو کہے خود عمل نہ کرے، کرو دیکھو شروع ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، میرے آقا رو دیے، روتے تھے. وہ شاعر نے کہا، یہ بھی ایک شعر سنا، جو آگ جہنم میں خالق نے جلائی ہے، سرکار نے رو رو کر وہ آگے بجھائی ہے، سرکار نے رو رو کر وہ آگے بجھائی ہے. اور میرے آقا نے اس لڑکی سے کہا بس چپ ہو جا، تیرے باپ کے اندر ایمان والوں جیسی عادتیں تھیں، ایمان والوں کی عادتیں بھی یہی ہوتی ہیں. فرمایا اس کے سر پر لپٹا ڈالو، فرمایا جتنا سامان لوٹا ہے اس سے ڈبل دو، اور اس کو عزت کے ساتھ آزاد کرو. عزت. حاتم تائی کی بیٹی گئی نہیں، جو میرے آقا کی صحبت میں 2 منٹ کے لیے بھی بیٹھتا تھا وہ بھی میرے آقا کو پہچان جاتا تھا کہ بڑی رحمت والے آقا ہیں، بڑی رحمت والے. ارے سچ کہا اللہ نے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا، رحمت بن کر تشریف لائے. رحمت فرما سب واپس کرو. وہ گئی نہیں لڑکی کہ جب مل رہا ہے تو کمی کا ہی وہ رکھوں. پھر حضرت آئے کہ تو گئی نہیں، تو کہ نہیں محمد میری اور سہیلیاں بھی ہیں، ان کو تو نہیں چھوڑا گیا، میں اکیلی کیسے جاؤں؟ دیکھا میں اکیلی کیسے جاؤں؟ تو ہم اچھا تمہاری اور سہیلیاں بھی ہیں، کون ہے بلاؤ. فرمایا ان کے سر پر لپٹا ڈالو اور جو مال چھینا ہے ڈبل دو، سب کو آزاد کرو. آرڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر مل گیا، بات ختم ہوگی. آزاد دو، سب کو بھیجو گے. اب یہی بہن گئی اپنے بھائی ابی کے پاس اور بھائی کو جا کر حضرت کی صفت بیان کی کہ بھائی جلدی جا مدینہ میں محمد سے مل، محمد سے مل. وہ اگر بادشاہ ہیں تو تیری توہین نہیں کریں گے، اور وہ اگر سچے نبی ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی سعادت مندی سے تجھے بھی کچھ حصہ ملے گا. بھائی جا. دیکھو بہن نے بھیجا، بھائی کو بھیجا. آج کی بہنیں بھائی کو 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجتی ہیں. آپ کے آمبا واڑی کالی پور میں کتنی بہنیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بھائی کو
40 दिन کے لیے، 4 مہینے کے لیے اور 1 سال کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجا ہو۔ سننے والی بہنوں، تم تو کسی زمانے میں وہ تھی کہ تمہاری محنت سے بھائی کو ایمان اور ہدایت مل جاتی تھی۔ آج تم وہی بہنیں ہو، مگر تمہاری محنت نہ ہونے کی وجہ سے نہ بھائی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، نہ شوہر جا رہا ہے۔ بہن کی محنت تھی، بھائی جلدی جا، مدینہ جا، مدینہ جا، کچھ اور بات نہیں ہے، مدینہ جا۔ اور ابھی جب مدینہ میں آئے تو میرے آقا کو کیسے دیکھا؟ ایک بڑھیا سے باتیں کرتے ہوئے بھی روڈ کے کنارے پر دو، وہ بھی بڈھی عورت سے، اور پوری توجہ کے ساتھ۔ ہم ایسی بڈھی سے اس طرح سے بات نہیں کریں گے۔ ہاں، کس سے کریں گے وہ تم ہی جواب دو۔ سب بات میرے سے پوچھنا چاہتے ہو نا، بس سب رفیق بڑولی بتاوے سب دیکھو۔ بڈھی سے حضرت اس طرح بات کرتے تھے تو ابھی دیکھ گئے کہ یہ محمد کہاں، یہی ہے وہ جو بڑھیا سے بات کر رہی ہے۔ اور بہت دیر تک تو ابھی کے دل میں بات آ گئی کہ یہ بادشاہ نہیں ہے۔ بادشاہ لوگ اس طرح روڈ پر کھڑے رہ کر بڑھیاؤں سے نہیں ملتے ہیں، ہے نا؟ بادشاہوں کو تو بڑھیائیں چاہیے، بڑھیا کہاں چاہیے ان کو تو بڑھیا۔ یہ بادشاہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی ہیں۔ جیسے میرے آقا نے دیکھا کہ حاتم آئے، حاتم تو حضرت خود دوڑے حاتم کو لینے کے لیے۔ اب اے سوار پر، گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والے، تیرا آنا مبارک ہو، مبارک ہو۔ حضرت ابھی کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے گئے اور خود نیچے بیٹھے اور ابھی کو بستر پر بٹھایا۔ دیکھا، یہ ہے اللہ کے لاڈلے نبی، اور یہ ہے اللہ کے نبی میں تواضع۔ خود نیچے بیٹھے، سورت والوں کان کھول کر سن لو، خود نیچے بیٹھے ابھی کو اوپر بیٹھے۔ وہ گھبرا گیا، حضرت میں اوپر، آپ نے فرمایا نہیں ابھی تم میرے مہمان ہو، میرے مہمان اوپر بیٹھ جاؤ، تم میرے مہمان ہو۔ اوپر بیٹھے، چند باتیں ہوئی، بہت سلسلہ آگے کا ہے۔ اخیر میں میرے آقا نے فرمایا ابھی کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کی بڑائی کا اقرار کر لے، تو ایک اللہ کو مان لے اور تو مجھے اللہ کا سچا نبی مان لے۔ یہ ابھی وہ ٹائم آیا نہیں، ابھی کب آئے گا؟ اے ابھی اگر لوگ اس لیے ایمان میں نہیں آ رہے کہ مجھے ماننے والے کمزور ہیں تو قسم ہے خدا کی، اللہ تعالیٰ میرے ماننے والوں کو اتنی طاقت دے گا، دیکھو اتنی طاقت دے گا کہ ایک عورت خوبصورت صنعائے یمن سے چلے گی اچھے کپڑے پہن کر اور حجاز تک آئے گی، مگر اس کو چھیڑنے والا راستے میں کوئی بھی نہیں ہوگا، لوگ ڈریں گے۔ اللہ میری امت کو اتنی طاقت دینے والے ہیں۔ اے ابھی کیا تو میرے دین میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ تو مجھے غریب سمجھتا ہے اور میری امت کو غریب سمجھتا ہے؟ اے ابھی ایک وقت آئے گا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے اور ان کے کنگن اللہ میری امت کے ہاتھ میں پہنائے گا اور اللہ میری امت کو ان کے اوپر غلبہ دلائے گا۔ اے ابھی وہ وقت آنے والا ہے، بس ابھی قرار کرتا ہے یا نہیں؟ تو ابھی نے فوراً کلمہ پڑھا دو، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔
عدی ابن حاتم کلمہ پڑھ کر ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے. میرے آقا کے اخلاق، تواضع، نرمی اس کا اثر تھا. تو بھائیوں، بات یہاں تک پہنچی ہے. ہزاروں آدمی دنیا میں ایسے ہیں جو حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں، مگر اس لیے نہیں کہ حاتم طائی نے ان کی بھی دعوت کی ہو، اس لیے نہیں، بلکہ سخاوت ایسا وصف ہے جس کو تمام انسان پسند کرتے ہیں. نوشیروان عادل دیکھو، بادشاہ گزرا، انصاف والا تھا، سینکڑوں آدمی نوشیرواں سے محبت کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ نوشیرواں نے اس کے بارے میں انصاف کیا، نہیں، اس لیے کہ وہ عدالت والا تھا، انصاف والا تھا. اور عدل اور انصاف یہ ایسا وصف ہے جس کو دنیا کے تمام انسان پسند کرتے ہیں. رستم اور اسفندیار سینکڑوں آدمی ان سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ شجاعت تھی ان میں، طاقتور تھے، اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا جانتے تھے. تو اس لیے محبت نہیں تھی کہ رستم نے ان کا بھی فائدہ کیا ہو، نہیں، شجاعت اور اپنے قوم کی فکر کرنا یہ ایسا وصف ہے جس کو دنیا والے چاہتے ہیں. اور اسی طرح سقراط اور افلاطون جو بڑے ماہرین گزرے، عقل مند، سینکڑوں آدمی ان سے محبت کرتے ہیں. وہ مدرسے چلاتے تھے مگر ان کے مدرسے عوام کے لیے بند تھے. وہ خالی نوابزادوں کو پڑھاتے تھے، نواب کے لڑکوں کو، مگر تھے عقل مند. تو یہ وصف ایسا ہے کہ دنیا والے عقل مندی کو پسند کر. میرے آقا میں یہ سارے اوصاف موجود تھے. اب یہاں سے میں گنواؤں تو یہ وصف کتنے ہوں گے؟ میرے خیال سے 2:30 بجے بھی بیان پورا نہیں ہوگا. جو سمجھ گئے، 2:30 بجے بھی. یہ 1 گھنٹہ اور 20 منٹ میرے عزیزو میں نے آپ کا لیا، یہ کافی ہے. آدھا گھنٹہ میرے شاگرد کا بھی ملا لو، اس میں ملا لیجیے آپ. 1 گھنٹہ 20 منٹ میرے، آدھا گھنٹہ شاگرد کا، ہو گیا. دیکھو 1.25 گھنٹے سے تو اوپر ہو گئے. اب اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی آج کے اس بیان کو قبول فرمائے، امت کے لیے نافع بنائیں، خیر کا ذریعہ فرمائیں، اور جتنی باتیں ہوئی اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. پورا آمباواڑی کالی پل والوں کے لیے ان جلسوں کو اللہ مبارک فرمائے، نافع بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.